بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گل رحب کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریر تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریر مجھ سے کلام کرو، مگر وہ نماز پڑھتا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی بات سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب والدہ نے دیکھا کہ جریر نماز میں لگا ہوا ہے، میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن آیا تو پھر اس کی والدہ آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن آئی تو اب بھی جریر کو نماز پڑھتے پایا۔ اس نے والدہ کر بلایا مگر جریر متوجہ نہ ہوا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی، اور غصہ میں آ کر بد دعا دی کہ جریر تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تکمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریر عبادت میں مصروف تھا۔ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اس سے اپنے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے جریر سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور ایک چراغاوے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اس نے جریر کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں اس بدگزار آدمی کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریر نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے سورہ کے ساتھ بد فعل کیا ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریر نے کہا، اس بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہ بچہ آپ کے پاس لائے۔ جریر نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابو قد بینی، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گوئی کی اور وہ بولا، ابی فلان المری، ترجمہ میرا باپ فلانا بکریوں کو چرا ہوا ہے۔ جریر کی یہ کرامت دیکھ کر بہت سے لوگ شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ تمہارا عبادت خانہ سونے یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر والدین اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ دوسرے اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جھوٹے اور مکار انسان کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے، جیسے اس واقعے میں اس بدکردار عورت کو پہنچایا جس کے معصوم بچے نے سب کے سامنے اس کی حقیقت عیاں کر دی۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید اچھے اسلامی واقعات اور سٹوریز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے پیروکار کے ڈھیر سارا خیال، اور جاتے جاتے ایک دم پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔